اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ادغام کا تفصیل سے بیان چل رہا ہے اور تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے۔ محل کے اعتبار سے ادغام صغیر کی 3 قسمیں تھی: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ ادغام مثلین کے ایک حرف مکرر آ جائے وہ ادغام مثلین کہلاتا ہے۔ ادغام متجانسین ایک مخرج کے 2 حروف آ جائے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ادغام متجانسین کہلاتا ہے۔ اور مخرج قریب قریب ہو یا صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہو وہ ادغام متقاربین کہلاتا ہے۔ یہ تھی ادغام صغیر کی محل کے اعتبار سے تقسیم۔ پھر کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی 2 قسمیں بیان کی گئی: ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام مثلین کے تمام مواقع بیان کیے گئے، ادغام متجانسین کے تمام مواقع بیان کیے گئے اور ادغام متقاربین کی بھی تمام مواقع بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد آج کا سبق شروع ہوتا ہے کہ ادغام کے اسباب کیا ہیں، یعنی کس سبب سے ادغام کیا جاتا ہے، کس وجہ سے ادغام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ادغام کی شرطیں کیا ہیں اور ادغام کا فائدہ کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں آج ہم پڑھ لیں: ادغام کے اسباب، ادغام کی شرائط اور ادغام کا فائدہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو باقاعدہ ہم سبق کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ادغام کے اسباب، ادغام کے سبب 3 ہیں۔ 3 سبب ہیں اور آسان ہے، جو آپ نے پڑھ لیا ہے اسی کو یہاں سمجھایا گیا ہے۔ پہلا سبب ہے تماثل، یعنی ایک ہی حرف کا مکرر ہونا۔ یہ پہلا سبب ہے تماثل، یعنی ایک ہی حرف کا مکرر ہونا۔ ایک حرف چاہے وہ دال مکرر ہو، تا مکرر ہو، ایک حرف مکرر ہوگا تو یہ پہلا سبب ہے تماثل۔ دوسرا سبب ہے تجانس، یعنی دونوں حرفوں کے مخرج کا ایک ہونا۔ جن 2 حرفوں کے اندر ادغام کیا جا رہا ہے وہ مخرج تو ایک نہ، حرف تو ایک نہیں ہے لیکن مخرج دونوں کا ایک ہے۔ یہ ہے تجانس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا ہے تقارب، یعنی 2 حرفوں کا مخرج یا صفت یا مخرج اور صفت دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہونا، یہ ہے تقارب۔ 2 حرف ہیں جن میں ادغام کیا جا رہا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ حرف تو الگ الگ ہیں، مکرر نہیں ہے، اور مخرج بھی الگ الگ ہے۔ مخرج الگ الگ تو ہیں لیکن مخرج قریب قریب ہیں یا صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ تو یہ تیسرا سبب ہے تقارب۔ تماثل، تجانس، تقارب، یہ 3 سبب ہیں۔ بس مثلین میں ادغام کا سبب تماثل ہے اور متجانسین میں تجانس اور متقاربین میں تقارب ہے۔ سب سے قوی سبب تماثل ہے، پھر تجانس، پھر تقارب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
مثلین میں ادغام کا سبب تماثل ہے، یعنی ایک حرف مکرر ہے، دو حرف ہیں، پہلا مدغم دوسرا مدغم فی، اور دونوں مکرر ہیں، تماثل ہے یہ، تو ادغام مثلین میں ادغام کا سبب کیا ہے؟ تماثل، ٹھیک ہے۔ اور ادغام متجانسین میں تجانس اس لیے کہ حرف تو مکرر نہیں ہے لیکن مخرج دونوں کے ایک ہے، دو حرف ہیں، پہلا مدغم دوسرا مدغم فی، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا جا رہا ہے، تو سبب کیا ہے؟ سبب کے اعتبار سے تجانس، متجانسین میں کیا ہے؟ تجانس ہے، اور متقاربین میں تقارب ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ متقاربین میں تقارب اس لیے ہے کہ جن میں ادغام کیا جا رہا ہے دو حرفوں میں، ان کے مخرج قریب قریب ہیں یا صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ تو یہ تین سبب سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ پہلا تماثل، دوسرا تجانس، تیسرا تقارب۔ مثلین میں ادغام کا سبب تماثل ہے، اور متجانسین میں تجانس ہے، اور متقاربین میں تقارب ہے۔ محل کے اعتبار سے ادغام صغیر کی تین قسمیں، اور تینوں قسموں کا جو سبب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ادغام مثلین جہاں ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تماثل ہے، تماثل کہتے ہیں ایک حرف کا مکرر ہونا، اور ادغام متجانسین کا سبب تجانس ہے، تجانس کا مطلب ہے کہ ایک حرف کے ایک مخرج کے دو حرف ہونا، اور متقاربین کا سبب ہے تقارب، یعنی دو حرف مخرج کے اعتبار سے قریب قریب یا صفت کے اعتبار سے قریب قریب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ادغام کے اسباب۔ آگے ہے ادغام کی شرط۔ شرط کیا ہے ادغام کی؟ ادغام کی تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، مدغم کا ساکن ہونا۔ مدغم آپ سمجھ گئے؟ شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ جس کا ادغام کیا جائے وہ مدغم کہلاتا ہے، اور جس میں ادغام کیا جائے وہ مدغم فی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا اذهب بکتابی، با کا با میں ادغام کیا، ادغام مثلین ہے اور سبب تماثل ہے، تو شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ مدغم کا ساکن ہونا اور مدغم فی کا متحرک ہونا۔ اذهب بکتابی، با کا با میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام مثلین، ٹھیک ہے، چونکہ سبب تماثل ہے، دو حرف مکرر ہے، تو پہلی شرط ہے کہ پہلا حرف مدغم ساکن ہو۔ اس میں مدغم کون سا ہے؟ اذهب با، اذهب کے اندر با یہ مدغم ہے، بکتابی، بکتابی میں جو با ہے یہ مدغم فی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذهب میں جو با ہے مدغم ہے جو ساکن ہے، بکتابی میں با جو ہے جو مدغم فی ہے متحرک ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ مدغم کا ساکن ہونا۔ دوسری شرط مدغم فی کا متحرک ہونا۔ یہ شرط ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ شرطیں کہیں پائی جائیں گی تو ادغام پایا جائے گا، اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مدغم کا ساکن ہونا یعنی جس حرف کا ادغام کر رہے ہیں وہ ساکن ہو، مدغم فی کا متحرک ہونا یعنی جس میں ادغام کیا جا رہا ہے وہ مدغم وہ متحرک ہو، مدغم فی۔ جیسے اذهب بکتابی، با کا با میں ادغام، با جو مدغم ہے وہ ساکن ہے، اور بکتابی کا با مدغم فی وہ متحرک ہے۔ وقالت طائفہ، یہ کس کی مثال ہے؟ آپ بتائیں گے کوئی؟ کون سا ادغام ہے اس کے اندر وقالت طائفہ میں؟
بتائیں ذرا اگر معلوم ہے تو، سمجھا اگر آپ نے ہے تو بتائیے وقالت طائفہ میں کون سا ادغام ہے؟ ادغام متجانسین. جی ادغام متجانسین. وقالت طائفہ میں ادغام متجانسین، یعنی تا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے. سبب کیا ہے؟ تجانس. اب آپ نے اسباب بھی پڑھ لیے، شرطیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو اسباب پر بھی دھیان رکھیں اور شرطوں پر بھی دھیان رکھیں. اذهب بکتابی میں ادغام جو ہوا مثلین، سبب کیا ہوا؟ تماثل. اور وقالت طائفہ میں ادغام کون سا ہوا؟ ادغام متجانسین، سبب کیا ہوا؟ تجانس. ٹھیک ہے، تو شرطوں میں سے کیا ہوا؟ وقالت طائفہ، تا کا میں ادغام کیا. تا جو ہے مدغم ہے، وقالت کا تا مدغم ہے جو ساکن ہے. طائفہ جس میں ادغام کیا جا رہا ہے مدغم فی ہے، وہ متحرک ہے. یہی شرط سمجھائی جا رہی ہے. یہ پہلی شرط ہے مدغم کا ساکن ہونا، دوسری شرط ہے مدغم فی کا متحرک ہونا. اور یہ شرط آپ کو یاد رکھنی ہے. جہاں ادغام کیا جائے گا یہ شرط پائی جائیں گی تو ادغام ہوگا، اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ادغام نہیں ہوگا. قربی، قربی لام کا را میں ادغام کیا. کون سا ادغام ہوگا قربی میں؟ ادغام متقاربین. ادغام متقاربین. ادغام یعنی لام کا را میں ادغام کیا. لام اور را کا مخرج ایک تو نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے. لام کا بھی تعلق زبان کے کنارے سے، را کا بھی تعلق زبان کے کنارے سے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو مخرج ہے وہ مخرج بھی آپ کو یاد ہے اور ان کے نام بھی آپ یاد کر کے آئے ہیں. مخرج چونکہ قریب قریب ہے تو اس لیے ان کے نام ایک ہی ہیں. نام ان کے کیا ہے؟ طرفیہ، زلقیہ. القاب کے اندر یہ پڑھ کے آئے ہیں. مخرج الگ الگ ہے لیکن قریب قریب ہے، تو اس وجہ سے نام ایک ہے ان کے. تو قربی میں ادغام متقاربین ہے. سبب کیا ہے؟ تقارب، کہ مخرج حرف بھی ایک نہیں ہے اور مخرج بھی ایک نہیں ہے، البتہ مخرج قریب قریب ہے تو سبب تقارب ہوا. تو قربی میں لام کیا ہے؟ مدغم جو ساکن ہے. ربی مدغم فی جو متحرک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ادغام کی تین شرطیں، پہلی شرط مدغم کا ساکن ہونا، دوسری شرط مدغم کا مدغم فی کا متحرک ہونا. اب آگے دیکھیں، پس جباہہم اور یحکم بینکم اور خلق کل شیء، خلق کل میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ ان میں پہلا حرف ساکن نہیں. یہ شرط دیکھیں. اب آپ نے چونکہ شرط پڑھ لی، جباہہم دو حرف مکرر آ گئے نا. جباہہم ہاں اور پھر ہاں، تو تماثل جو سبب ہے، تماثل کی وجہ سے ادغام ہونا چاہیے. سبب تو پایا جا رہا ہے ادغام کا، لیکن ادغام نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے. شرط کیا ہے؟ مدغم کا ساکن ہونا، مدغم فی کا متحرک ہونا. جباہہم میں دونوں ہاں کیا ہے؟ متحرک ہے. یعنی مدغم جس کا ہم ادغام کرنا چاہیں گے وہ بھی ساکن، وہ بھی متحرک، اور مدغم فی بھی متحرک. اسی طرح سے یحکم بینکم، یحکم بینکم میم کا با میں تماثل، اس کی کیا ہے؟ میم اور با کا مخرج ایک تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ قریب قریب ہے. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ. دونوں کا تعلق ہونٹوں سے ہے تو قریب قریب ہے مخرج. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وجہ سے سبب کی وجہ سے جو ادغام کا سبب ادغام ہونا چاہیے لیکن ادغام نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے.
یحکم جس کا ادغام کریں گے مدغم وہ بھی متحرک اور مدغم فی بھی متحرک. تو جو پہلی شرط ہے مدغم کا ساکن ہونا وہ پائی نہیں جا رہی ہے. دوسری شرط تو پائی جا رہی ہے کہ مدغم فی متحرک ہے، لیکن پہلی شرط کہ مدغم کا ساکن ہونا وہ نہیں پائی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے خلق کل، خلق قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. یہاں بھی ادغام کا جو سبب ہے تقارب، اس کی وجہ سے ادغام ہونا چاہیے، لیکن ادغام نہیں ہوگا چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو جماعہم اور یحکم بینکم اور خلق کل میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ ان میں پہلا حرف ساکن نہیں ہے. نمبر 3 روایت سے ثابت ہونا، یہ تیسری شرط ہے. پہلی شرط مدغم کا ساکن ہونا، دوسری شرط مدغم فی کا متحرک ہونا، تیسری شرط ہے روایت سے ثابت ہونا. یعنی جہاں ادغام کیا جائے اگر سبب بھی پایا جائے لیکن شرط تیسری ہے کہ روایت سے ثابت ہو. روایت سے ثابت ہونے کا مطلب کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل در نسل جو چلا آ رہا ہے، روایت چلا آ رہا ہے، تو روایت سے ثابت ہو، یہ بھی شرط ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پڑھا ہے نسل در نسل اسی طرح سے وہ چلا آ رہا ہے، تو یہ بھی شرط ہے. اگر روایت سے ثابت نہ ہوگا تب بھی ادغام نہیں ہوگا. آگے دیکھیں، بس اگر کسی جگہ ادغام کا سبب بھی موجود ہو اور ادغام کی پہلی 2 شرطیں بھی مگر روایت سے ادغام ثابت نہ ہو تو ادغام نہیں ہوگا. جیسے ہم فیہا میم کا فا میں ادغام ہونا چاہیے، کس وجہ سے؟ تقارب کی وجہ سے کہ میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا، فا بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، فا کا مخرج ثنا علیہ کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، یعنی دونوں حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. تقارب کی وجہ سے ادغام ہونا چاہیے، سبب پایا جا رہا ہے. اور جو شرط ہے ادغام کی، پہلی شرط کہ مدغم ساکن ہو، ہم میں مدغم ساکن بھی ہے، پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے. دوسری شرط مدغم فی کا متحرک ہونا، تو فی جو متحرک ہے مدغم فی، دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے، سبب بھی موجود ہے. پہلی شرط دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے، لیکن تیسری شرط روایت سے ثابت ہونا یہ شرط نہیں پائی جا رہی، تو اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا. نخسف بہم، نخسف بہم یہاں بھی ادغام ہونا چاہیے کیونکہ سبب بھی پایا جا رہا ہے اور پہلی 2 شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں لیکن روایت سے ثابت نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ادغام نہیں کیا. آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، صحابہ کسی نے بھی ادغام نہیں کیا، چونکہ اللہ کے نبی نے جب ادغام نہیں کیا تو اسی طرح سے جب اس میں ادغام نہیں کیا تو روایت سے یہ ثابت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا. یغلب فسوف، یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ سبب بھی پایا جا رہا ہے اور دونوں پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے، مدغم کا ساکن ہونا بھی ہے، مدغم فی کا متحرک ہونا بھی ہے، لیکن ادغام نہیں ہوگا کیونکہ تیسری شرط روایت سے ثابت ہونا وہ نہیں پائی جا رہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے ادغام کی شرطیں. یہ بہت کام کی چیز ہے، بہت کام آئے گی آپ کو. اس لیے میں شروع سے آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ اس حصے کو، جو دوسرا حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کر اس کو پڑھ لیا تو اصول و ضوابط تجوید کے کافی حد تک ان کے اوپر آپ کو مہارت ہو جائے گی. ادغام کا تفصیل سے بیان چل رہا ہے، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی.
ادغام کی شرطیں آپ کو معلوم ہو گئی، ادغام کے سبب آپ کو معلوم ہو گئے، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں گی تو ادغام کرنے میں آسانی ہوگی، سہولت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی شرط مدغم کا ساکن ہونا، دوسری شرط مدغم فی کا متحرک ہونا، تیسری شرط روایت سے ثابت ہونا، یہ تین شرطیں ہیں۔ ان تین شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو ادغام نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ادغام کا فائدہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چونکہ فائدہ کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فائدہ ہے کیا۔ ادغام کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، ادغام کریں گے تو ادغام کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ادغام کا فائدہ لفظ کو ہلکا اور آسان بنانا ہے، یہ ادغام کا فائدہ ہے۔ لفظ کو آسان اور ہلکا بنانا تاکہ زبان پر لفظ بھاری نہ ہو، کیونکہ ادغام میں دو حرفوں کے ادا کرنے کے لیے زبان کو ایک ہی بار حرکت ہوتی ہے۔ جب ادغام کر دیں گے تو زبان ایک ہی بار زبان کو حرکت ہوگی، ادغام نہیں کریں گے تو ڈبل حرکت ہوگی، اور ڈبل زبان کو حرکت دینے میں دشواری پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے ادغام کا فائدہ یہ ہے کہ لفظ کو ہلکا اور آسان بنایا جائے تاکہ زبان پر آسانی سے ادا ہو جائے، زبان کو حرکت دینے سے آسانی سے ادا ہو جائے، یہ ادغام کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ بس اگر کسی جگہ ادغام سے لفظ زبان پر بھاری ہو جاتا ہو تو قاعدہ پائے جانے کے باوجود ادغام نہیں کرتے، چونکہ فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر ادغام نہیں کرتے۔ کسی جگہ ادغام سے لفظ زبان پر بھاری ہو جاتا ہو، یعنی ادغام کے سبب شرطیں سب کچھ پائی جا رہی ہیں، ادغام اگر کرنے سے زبان پر بھاری ہے، آسان طریقے سے نہیں ادا ہو رہا ہے تو پھر ادغام نہیں کیا جاتا۔ جیسے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اب دیکھیں ہاں کا عین میں ادغام ہوگا کیونکہ سبب بھی پایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے شرطیں بھی پائی جا رہی ہے۔ ہاں اس کے اندر ادغام اگر ہم کریں گے تو ادغام متجانسین ہوگا، سبب پایا جا رہا ہے تجانس، کہ دونوں کا مخرج ایک ہے، شرطیں بھی پائی جا رہی ہے۔ لیکن فَاصْفَحْ اگر ہم ہاں کا عین میں ادغام کریں گے تو زبان پر بھاری ہوگا، فَاصْفَحْ آسانی پیدا نہیں ہوگی، زبان پر بھاری ہوگا، تو اس وجہ سے ادغام یہاں نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ فائدہ یہ ادغام کا لفظ کو آسان بنایا جائے اور زبان پر بھاری نہ ہو۔ اگر کسی جگہ ادغام کرنے سے زبان پر بھاری ہو جاتا ہے تو پھر قاعدہ پائے جانے کے باوجود ادغام نہیں کیا جاتا۔ جیسے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، یہاں ادغام نہیں کریں گے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ہاں کو الگ پڑھیں گے، عین کو الگ پڑھیں گے۔ ہاں اور عین متجانسین ہیں، ادغام ہونا چاہیے، مگر پھر بھی ہاں کا عین میں ادغام نہیں کرتے کیونکہ ادغام سے لفظ زبان پر بھاری ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے آج کا سبق، ادغام کے اسباب، یہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لیجیے، ذہن نشین کر لیجیے گا۔ ادغام کی شرطیں، ادغام کا فائدہ، تو یہ تین چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے، اور کچھ اگر سمجھ نہ ہو تو آپ بلا تکلف بلا جھجک آپ سمجھ سکتے ہیں، گروپ میں کمنٹ کر سکتے ہیں، پرسنل پر پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو سمجھنے کی پورے طریقے سے کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔